नहीं, तुम फिर से मेरे रास्ते में आ रही हो। मुझे डरा ही दिया है, एकदम मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती हो। ओह, یہ کیا ہے امی؟ آپ پھر سے تیار ہو کے کہیں جا رہی ہیں یا پھر کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں نہیں پتا؟ الٹا سیدھا مت بولا کرو تم. گھر میں بیٹھ بیٹھ کے بور ہو گئی تھی میں نے سوچا باہر کی ہوا کھا لوں. ابھی اسی جگہ کہیں گھوم پھر لوں گی میں. تم لوگ کیوں آئے ہو یہاں؟ ارے خود ہی تو کہا تھا میں گھر پر اکیلی ہوتی ہوں اس لیے ہم آ گئے. اگر آپ نہیں چاہتی تو ہم واپس چلے جاتے ہیں. بیٹی میں کیا بتاؤں، میں واقعی بہت ڈر گئی تھی. اب تم لوگ ہر وقت میرے ساتھ تو نہیں رہو گے؟ ہاں میں بھی گھوم پھر کے ہوا کھا کے آتی ہوں. تم میری بچی کا خیال رکھو اور گھر جاؤ. تمہاری طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، تم گھر جا کر آرام اللہ کرو. اللہ. بہت کام کیا ہے. ہیلو لال، کیسی ہو؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں. کیوں، کیا ہوا؟ کام سے متعلق بور ہو گئی ہوں. میں سمجھا کوئی پرابلم ہے. میں تو حیران ہوں، ابھی تک کوئی پرابلم نہیں ہوئی. میں سوچ رہی تھی کہ آج شام ہم مل رہے ہیں. شام کو میرا کوئی پروگرام ہے. خدا حافظ. ہیلو. بولو کیوں بلایا؟ میں چاہتی ہوں کہ تم بچیوں سے نہ ملو فیروزہ. کیا کہا تم نے؟ تم انہیں نقصان پہنچا رہی ہو، بلکہ صرف انہیں ہی نہیں، تمہارا ایگے پر غصہ ہونا، اس سے جیلس فیل کرنا. مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں تمہارے بلانے پر یہاں آ گئی. اور اگر تمہارے اور ایگے کے درمیان کوئی مسئلہ ہے تو وہ میری وجہ سے نہیں. جانتی ہوں تمہاری طلاق ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی تم ہماری فیملی کو نہیں چھوڑ رہی. تم ہمیں ایک فیملی بننے ہی نہیں دے رہی ہو. تم نے تو ہمارا گھر ہی برباد کر دیا ہے. مجھے تمہاری بکواس نہیں سننی. اگر تم واقعی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہو تو میری بات ضرور سنو گی. مجھے اس عورت سے ممتا سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں جس نے کبھی کسی بچے کو جنم نہیں دیا ہو بلکہ دوسروں کے بچے ہی پالتی آئی ہو. تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں؟ مجھے لگا تھا کہ میں مر جاؤں گی اور یہ حقیقت ہے کہ میں مرنے والی تھی اور اب تیز بیماری سے اکیلے لڑنا چاہتی تھی. کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی میں. تو کیا اسی لیے تم ان پر اتنا زیادہ بوجھ ڈال رہی ہو؟ کیا اسی لیے تم ان کے دماغ کے ساتھ کھیل رہی ہو؟ وہ دونوں میری جان ہے، انہوں نے میری کوکھ سے جنم لیا ہے. بیٹیاں ہیں وہ میری، سمجھی؟ وہ اب میری بھی بیٹیاں ہیں. صرف ایگے اور میری بچیاں، میری فیملی ہیں. وہ ہماری زندگی سے دور ہو جاؤ، نہیں تو مجھ سے جو بھی ہو سکے گا. زینب تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ بس یہی کہنا ہے کہ میں تمہاری طرح بھاگوں گی نہیں. بشرا کو بھی لگتا ہے کہ تم انہیں چھوڑ کر گئی ہو، مگر میں ہمیشہ اپنی بچیوں اور شوہر کے لیے لڑوں گی. ٹھیک ہے زینب، ایسے ہی صحیح. اگر تم اس بات کو اس موڑ تک لا رہی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مت بھولنا کہ ان دونوں کو میں نے اپنی جان دی ہے. تم چاہے جو بھی کر لو، جو بھی کہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرا اور میری بچیوں کا یہ ناتا تم ختم نہیں کر سکو گی. آپ ایک بچی کو اس کی ماں سے الگ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی اتنی چھوٹی بچی کے بارے میں. ہم نے وہی کیا جو آپ نے کہا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے گے صاحب. کاش کہ میری فیروزہ صاحبہ سے بات ہو جاتی تو وہ بھی یہاں آ جاتی. فیروزہ کے یہاں ہونے سے کچھ نہیں بدل سکتا. آپ نے جو کہا میں نے کیا. میری بیٹی کی حالت اب پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی ہے، اپنی امی کے کپڑے پہننے لگی ہے، پتہ نہیں آگے کیا کرے گی. میں سمجھ سکتی ہوں. بچی کا اس کی ماں سے تعلق ختم کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اسے اور بھی نقصان ہوگا. آپ لوگ اپنے درمیان کے جھگڑے میں اتنے کھو گئے ہیں کہ آپ کو اپنی بچیوں کی بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور آپ ان کے سامنے لڑنے جھگڑنے سے بالکل باز نہیں آتے. لیکن ہم نے ان کے سامنے کبھی بھی جھگڑا نہیں کیا. بچے بہت حساس ہوتے ہیں اور ہر چیز کو محسوس کرتے ہیں. تو پھر آپ کیا کریں؟ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ پہلے آپ اپنے درمیان کے جھگڑے کو ختم کریں، ورنہ تو میں کیا کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا. بیٹی کہاں ہو تم؟ ایگے نے فون کیا تھا تمہارے لیے زینب. پتا ہے امی، پتا ہے. ہماری فون پر بات ہوئی ہے، وہ یہاں آ رہا ہے. باجی میں نے بہت سے سنگرز کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن میں نے ایسی کسی کو نہیں دیکھا جس کی تم ماں ہو. توبہ استغفر اللہ. میں نے صرف اپنی بچی کی صلاحیتوں کو دیکھا ہے، میں نے اسے پالا ہے.
और मैं नहीं चाहती कि उसकी ये सलाहियत ऐसे ही जाय हो जाए। अच्छा तो ये सब कैसे होगा? वो तो दोबारा से काम नहीं करना चाहती। सईदा को राजी करने की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें। वो आपके साथ दोबारा से काम करेगी। सईदा के उधार को थोड़ा और डिले कर दें और मुझसे खबर का इंतजार करें। जब मैं आपको कहूंगी तो आप अपने उधार के लिए सईदा पर ज्यादा इसरार कीजिएगा। आपको तो मालूम है उधार कैसे वापस लेना है, और वैसे भी सईदा अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है। आप समझ रहे हैं ना? बाजी, मेरा उसकी बच्ची से कोई वास्ता नहीं है। मुझे बस अपने पैसे वापस चाहिए। तो फिर ठीक है ना? और मेरी बच्ची के पास जो सलाहियत है वो किसी के पास नहीं है। उसे बस पता नहीं है, लेकिन मैं उसे पता लगवा दूंगी। अच्छी खबर मिलेगी इंशाअल्लाह।